اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات ان لهم جنات تجری من تحتها الانہار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اور ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی خوشخبریاں دو جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں۔ جب کبھی وہ پھلوں کا رزق دیے جائیں گے اور ہم شکل لائے جائیں گے تو کہیں گے یہ وہی ہے جو ہم اس سے پہلے دیے گئے تھے، اور ان کے لیے بیویاں صاف ستھری اور وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ سورۃ البقرہ کی ایک آیت ہے، آیت نمبر 25۔ قرآن کا یہ اصول ہے کہ ترغیب و ترہیب دونوں ایک ساتھ تقریباً جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے، یعنی ڈرانا اور پھر رغبت دلانا۔ تو اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کفار کا ذکر کیا، پھر ان کے اعمال کا تذکرہ کیا، پھر ان کا انجام کیا ہونے والا ہے اس کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایمان والوں کا تذکرہ کر رہا ہے، جو ایمان لائے اور ایمان کی تصدیق اپنے عمل کے ذریعے سے، صرف زبان سے نہیں، عمل کے ذریعے سے کیے، اور پھر اس کے بعد اپنے زبان سے بھی اس کا اقرار کرتے رہے۔ تو ایسے لوگوں کو بشارت اللہ تعالیٰ نے دی جنت اور جنت کی نعمتوں کا۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ بشارت دے رہا ہے ان لوگوں کا جو ایمان لائے اور ایمان کی تصدیق اپنے عمل کے ذریعے سے کی ہے۔ ایمان کیا ہے؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پر دل سے ایمان لائے، اللہ تعالیٰ کے وجود پر، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شرائط کی رکھی ہے ان شرائط پر ایمان لائے، یعنی توحید کو مانا، اور پھر عمل صالح۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ ایمان یہ ہے کہ خلوص للہیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ پر ایمان لائے اور اللہ ہی کے لیے عمل صالح کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس کے اندر ریا، دکھاوا یا دنیاوی کوئی غرض غایت نہیں ہوتی۔ اور دوسرے یہ کہ وہ جو بھی عمل کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے وہ نبی علیہ السلام کے سنت کے موافق عمل کرتے ہیں۔ یہ شرط اگر پائی جاتی ہے تو عمل صالح ہوگا۔ اگر کوئی لاکھ اللہ کی رضا کے لیے کام کرے لیکن اس میں سنت کی اتباع نہیں ہے تو عمل قابل قبول نہیں ہوگا، عمل صالح نہیں کہا جائے گا۔ یا کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پیروی میں کام عمل تو کر رہا ہے لیکن رضائے الہی مقصود نہیں ہے، یا اس کے اندر ریاکاری ہے یا دنیاوی کوئی مفاد مقصد ہے تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہے۔ اگر ہم عمل صالح کرنا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رضا خاص ہو اور دوسرے وہ عمل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہو، یہ اگر دو چیز ہیں تو وہ عمل صالح کہلائے گا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، ان کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گے۔ آج ہم لوگوں کو وہ منظر بڑا بھاتا ہے،
اچھا لگتا ہے، لوگ دیکھنے کے لیے امنڈ پڑتے ہیں جہاں پر جھرنے وغیرہ بہہ رہے ہوں یا جہاں پر ندی نالے بہہ رہے ہوں، لیکن وہاں تو ایسا ہوگا نہر بہے گی کہ اس کے پانی کی صاف شفاف، دودھ کی نہر بہتی ہوگی، شہد کی بہتی ہوگی، شراب کی بہتی ہوگی، جو جتنا جیسے چاہے گا وہ پیے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہوگی اور یہ بڑا خوش نما منظر ہوگا جنت کا۔ جنات تجری من تحتها الانہار کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل واتوا به متشابہا۔ تو اب ان کے سامنے میوے لائے جائیں گے اور جب دیکھیں گے میوے تو کہیں گے ارے یہ تو پہلے کے جیسا ہے، ایک دم متشابہہ، مشابہ ہو گئے۔ کیا مطلب ہے متشابہ کا؟ یہ ایک دوسرے کے جیسا، یا تو دنیا کے پھلوں کے جیسا پھل ہوگا، جیسے یہاں سیب ہے وہاں بھی ویسے سیب، جیسے یہاں انار ہے وہاں بھی انار، سارے ویسے۔ ایک دوسرا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے اس سے پہلے ان کے سامنے پھل میوے لائے گئے ہوں گے ویسے ہی پھر لائے جائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے رنگ بناوٹ ایک جیسے ہو لیکن ہر پھل کا مزہ الگ الگ ہوگا، الگ الگ لذت ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ، ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا بنا رکھا ہے وہ کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی عقل نے سوچا نہیں، کوئی تصور ملا ہی نہیں سکتا۔ کیسے لذیذ غذائیں، پھل میوے ہیں قسم قسم کے، ہم آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک دماغ میں آنے والی چیز اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بیان کر دی ہے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور پھر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی اور حوریں ہوں گی۔ کیا مطلب؟ ایک تو ان کی بناوٹ بڑی اچھی ہوگی، بڑی خوبصورت، اور دوسرے یہ ہے کہ ان کے اخلاق بڑے پیارے ہوں گے، دل کو خوش کر دینے والے ہوں گے، کیونکہ شکل سے زیادہ خوبصورتی اگر کوئی چیز ہے تو وہ اخلاق کی خوبصورتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کائنات میں سب سے خوبصورت تھے، یہ صحیح چیز ہے، اللہ تعالیٰ نے بڑا خوبصورت بنایا، لیکن ان کو دیکھ کر اگر اس وقت کی عورتوں نے پھل کے بجائے انگلیاں کاٹ لیں، لیکن اللہ کے نبی علیہ السلام کی سیرت آپ پڑھیے، تاریخ پڑھیے، اس وقت بھی اور قیامت تک کتنے ایسے ایمان والے آئیں گے کہ نبی علیہ السلام کے اخلاق سے اتنے متاثر ہوئے کہ ان کے لیے اس وقت بھی لوگ گردنیں کٹائے، اور قیامت تک ایسے آتے رہیں گے جو نبی کے لیے گردن کٹاتے رہیں گے۔ تو اخلاق جو ہے یہ بہت بڑی خوبصورتی کی علامت ہے، تو ان کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ اور تیسرے یہ کہ ان کی زبان بڑی اچھی ہوگی، بڑی مٹھاس ہوگی زبان کے اندر، کانوں میں رس گھولنے کا معاملہ زبان سے ہوگا۔ اسی طریقے سے وہ ہر قسم کی گندگی سے، پیشاب، پیخانے، منی، حیض، نفاس، اس طریقے سے جتنی بھی چیزیں ہیں، ناک، دھوپ، لعاب، اس قسم کی جتنی چیزیں، ہر گندگی سے وہ عورتیں ایک دم پاک ہوں گی، صاف ہوں گی۔ تو یہ بھی اللہ کی جانب سے بہت بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور یہ بہت بڑی نعمت، یہ جتنی نعمتیں ہوں گی دائمی ہوں گی، کبھی ان پر زوال نہیں، کبھی یہ ختم نہیں ہوں گے، کبھی یہ خراب نہیں ہوں گے۔ اور پھر جنتی کی زندگی بھی دائمی ہوگی، کبھی ختم نہیں ہوگی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا، کبھی کمزوری نہیں آئے گی۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، دوزخی دوزخ میں چلے جائیں گے، ایک دمبا لا کر ذبح کر دیا جائے گا، اب اس کے بعد موت نہیں ہے، جو جہاں ہے وہیں پر رہے۔
یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہوگی جنتیوں کے لیے۔ نہ نعمتوں کا زوال، نعمتیں ختم ہوں گی، اور نہ جنتیوں کا بڑھاپا کمزوری آئے گی، بلکہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے، کبھی نکلیں گے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح طور پر ایمان لانے اور عمل صالح کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور قرآن و سنت کے موافق زندگی گزارنے کی توفیق بخشے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد